رسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین و عزیز طلباء، آج 8 صفر کا دن گزار کر شب 9 صفر ہے۔ صفر کی 9ویں تاریخ ہے اور آج ہندوستان کی زمین پر پیدا ہونے والے ایک عظیم عالم ربانی اور صوفی باصفا، غوث وقت، محبوب جل و علا سیدنا شاہ امیر ابو العلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 1061 ہجری میں 9 صفر کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ ایک ایسا عظیم بزرگ جو پیدا تو ہوا 11ویں صدی ہجری کے آس پاس، اس کا کام ہے 990 ہجری میں ولادت ہوئی تھی اور 1061 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا، یعنی تقریباً 71 سال عمر پاک ہوئی۔ لیکن اگر آپ زمانے پر غور کریں گے تو سرکار دو عالم کے بعد 1000 سال گزر گیا، تب حضرت کا زمانہ ہے۔ اور اس 1000 سال میں کیسے کیسے اولیاء اللہ، کیسے کیسے علماء اور فضلاء کامیاب بامراد اس دنیا میں آئے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اور پھر ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ عقائد، ائمہ اہل بیت، اور پھر بانیان سلسلہ، قادریہ سلسلے کے بانی سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، چشتیہ سلسلے کے بانی حضرت ابو اسحاق شامی اور ان کے صاحبزادے ابو احمد چشتی، اور نقشبندیہ سلسلے کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سہروردیہ سلسلے کے بانی شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین السہروردی، بسطامیہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا بایزید بسطامی، کبروی سلسلے کے بانی سیدنا شیخ نجم الدین کبرا ولی تراش، شتاریہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا عبداللہ شتار، فردوسیہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا شیخ رکن الدین فردوسی، اویسیہ سلسلے کے بانی خواجہ اویس قرنی۔ یہ سارے 1000 برس میں یہ مشت نمونہ از خروارے ہیں۔ ایسے ایسے سلاسل دنیا میں پیدا ہوئے جو ساری دنیا میں پھیل گئے، اور ہر سلسلے میں ایسے ایسے جید علماء پیدا ہوئے جن کی طرف زمانہ حیرت سے، استعجاب سے اور حسرت سے دیکھ رہا کہ ایسے ایسے علماء۔ کوئی سلسلہ ایسا نہیں جس کا وقار اور جس کی تاریخ مستند نہ ہو، پروقار نہ ہو۔ شاذلیہ سلسلہ، اس کی ایک بہار یہ ہے کہ شاذلیہ سلسلے کے بانی نے حزب البحر نام کی ایک دعا ترتیب فرمائی، نظم فرمائی۔ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو شاذلیہ سلسلے کے حزب البحر کا قائل نہ ہو۔ دلائل الخیرات لکھی، مرتب کی، منظم کی، سارا سلسلہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ ہر سلسلے میں خوبیاں ہیں، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو کسی سلسلے سے مقابلے میں کم کر دیا جائے، اور جب ایسا ہو تو مقابلہ غلط ہو جاتا ہے، موازنہ غلط ہو جاتا ہے۔ سلاسل کے درمیان کسی قسم کا مسابقہ، مناظرہ، مقابلہ صحیح نہیں، اس لیے کہ سب اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے، اور اس میں موازنہ اس لیے صحیح نہیں کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے لا نفرق بین
احد من رسلہ، مومن وہ ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے وہ ہیں جو رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، رسولوں کے درمیان موازنہ نہیں کرتے، یہ بڑے رسول ہیں، یہ چھوٹے رسول ہیں، یہ منجلے رسول ہیں، نہیں، ہم سارے رسولان گرامی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں تفریق کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں فضیلت ہو سکتی ہے، کسی کی فضیلت کسی اور نعمت الہی کی غماز ہے اور کسی کی فضیلت کسی اور مرحمت الہی کی یادگار ہے، لیکن فضیلت کی بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی، تفریق کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب انبیاء میں تفریق نہیں ہوگی تو اولیاء میں بھی تفریق نہیں ہوگی، انبیاء کا ادب اولیاء پر بھی نافذ ہوگا۔ اور اسی لیے کوئی بھی محتاط ولی نہ تو انبیاء میں تفریق کی اجازت دے سکتا ہے اور نہ اولیاء میں تفریق کی اجازت دے سکتا، سب اولیاء ہمارے سر کا تاج ہے اور سب سے ہم کو سبق لینا ہے۔ یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ دنیا میں سلاسل موجود تھے، تب 1000 برس کے بعد سیدنا امیر ابو العلا اس دنیا میں تشریف لائے، تو بڑے بڑے سلاسل تو موجود تھے، کوئی 2ری صدی سے، کوئی 3ری صدی سے، کوئی 4تھی صدی سے، کوئی 5ویں صدی، انتہا یہ کہ 10 صدی گزر رہی۔ تو جب کوئی فہرست بھری ہوئی ہو، مجمع بھرا ہوا ہو اور اس میں کوئی نئی ذات آئے تو وہ پرانے بھیڑ میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہ ہندی میں ایک لفظ ہے لپت ہو جانا، بھیڑ میں آئے پتہ نہیں کہاں گئے، کدھر بیٹھے، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن نہیں، یہ سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جب وہ اس زمانے میں دنیا کے سامنے نمودار ہوئے تو ایک عجیب شان تھی، ایک عجیب معاملہ تھا، ایک عجیب کشش تھی، ایک عجیب انفرادیت تھی، ندرت تھی، استثناء تھا کہ 700 برس بعد پیدا ہونے والے کو 700 برس پہلے کے جانشین بھی مجبور ہوئے کہ مڑ کے دیکھیں کہ کون آیا ہے جس کی پھبن، جس کا جوبن اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ بات کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت کا انداز ذرا جدا تھا، طریقہ کار ذرا الگ تھا۔ اور وہ طریقہ کار کیا تھا؟ اور اس طریقے کو سمجھنے اور جاننے سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ آخر اولیاء آتے کیوں ہیں؟ اولیاء کا وجود اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی راز ہوگا، کوئی فلسفہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ جہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سب کا رازق ہے، جہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہیں ایک عقیدہ اور ذہن میں، دماغ میں، قلب میں، جگر میں اتار لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم اس کی حکمت کو بہت دیر تک نہ سمجھ پائیں، ہم چلے جائیں دنیا سے، میرے بعد والا سمجھے گا، میرے بعد والا سمجھے، اس کے بعد والا سمجھے گا۔ حکمت الہی سے اس کا کوئی فعل خالی نہیں ہے۔ ہاں یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھ ہی جائیں۔ تو اولیاء کے وجود میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اور جب اس حوالے سے ہم جائزہ لیں گے تو ایک چیز نکل کے سامنے آئے گی کہ اولیاء کے وجود میں وہی حکمت ہے جو نبی کے معجزے میں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا معجزہ کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، آیات دی جاتی ہیں۔ آیات سے مراد ہے نشانی، آیات سے مراد یہ نہیں ہے کہ حافظ صاحب یہ سمجھ جائیں کہ قرآن کی آیت ان کو بھی دی جاتی ہے۔
ہر آیت قرآن کی ایک نشانی ہے. اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص سامنے نہ ہو، جب کوئی ذات سامنے نہ ہو، تو جو چیز اس کی یاد دلا دے وہ اس کی نشانی ہوتی ہے. کوئی شخصیت سامنے نہیں ہے تو اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ظاہر ہو جائے کہ ہر دیکھنے والا کہے ارے یہ تو ان کی یاد دلا رہا ہے نا. جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں نماز میں، تو جیسے ہی ہم کعبہ کہتے ہیں، میرا کنشس، میرا ہوش و حواس، میری عقل و خرد اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی یادگار. تو نشانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی نشانی ہو اس کی یاد تازہ کرا دے. اور اسی لیے قرآن کی آیات کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آیت اللہ کی نشانی ہے، اور نبی کا ہر معجزہ اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ کی نشانی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کی بھی نشانی ہے. وہ دلیل نبوت ہے، ثبوت نبوت ہے، برہان نبوت ہے کہ نبی آیا اور اس نے معجزہ دکھایا. تو لوگ مجبور ہوئے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ نبی ہے اور اس کا معجزہ اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے. لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ نبی جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو معجزہ بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، چھڑی، ان کی ڈنڈا اگر موجود ہو اور ہم 1000 بار بھی اس کو پٹکے تو وہ اژدہا نہیں ہو سکتا. تو نبی تھے تو معجزہ تھا. اب تو نبی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب چلے گئے تو اب معجزہ بھی نہیں ہے. چلیے دوسرے نبی آ گئے، اب نئے نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی، نئے نبی نے اپنا معجزہ دکھایا اور ان کا معجزہ ان کے نبوت کی دلیل بنا اور اللہ پر دال بنا، دلیل بنا. لیکن جب آخری نبی دنیا میں آئے تو ان کے بعد تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں. ایک نبی کے بعد جو کمیاں رہتی تھی وہ دوسرا نبی پورا کر دیتا تھا. اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں. نبی آخر الزمان آ کے اس دنیا سے اپنا منصب نبوت اور اپنے فرائض نبوت کو ادا کر کے تشریف لے گئے. تب اب تو معجزہ نہیں، اور نبی کا زمانہ قیامت تک، اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. اور نبی سے قیامت تک کا زمانہ نبی آخر الزمان کا. تو ضرورت پڑی کہ کچھ زندہ دلیلیں بھی ہونی چاہیے جو اپنے وقت کے زندوں کو زندگی کا احساس دلا سکے. اس لیے اولیاء جس امت میں ہوتے ہیں اس امت کے نبی کی دلیل ہوتے ہیں. ولی کو دیکھ کے نبی سمجھ میں آتے ہیں. اور اسی لیے جب نبی کا کوئی فعل، نبی کی کوئی صفت، نبی کا کوئی گن، نبی کی ذات کی کوئی چھٹا، نبی کے نور کا کوئی پرتو کسی نابینا کو، کسی بینائی کے کمزور والے کو، کسی موتیا والے کو، کسی دماغ کے خلل والے کو سمجھ میں نہیں آئی تو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی دلیل ہو. تو ولی کرتے کیا ہے؟ نبی کی تعلیم پر اور نبی کے پیغام پر زمانہ اگر گرد بٹھا دے تو ولی پوچھ دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی نبی کو سمجھنا چاہے تو ولی کے ذریعے سمجھ جائے کہ جب ولی کا عالم یہ ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. اب ہم لوگوں کو سمجھنا یہ ہے کہ سیدنا امیر ابو العلا اللہ کے ولی ہیں تو انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ کیا جو نبی کی نبوت پر دلیل بنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سیدنا امیر ابو العلا کی ذات
کیسے دلیل ہے اور کیسے برہان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت ذہنی اور عقلی کرنی. یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ دلائل کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم یہاں اس میں سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور دلیل جب شک ہوگا، جب دلیل کی طلب ہوگی تو دلیل پیدا ہوگی، دلیل سامنے آئے گی. تو پہلے تو ایک سینیریو آپ کے سامنے کہ آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تفسیر کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ایک خاص چیز کا احساس ہوگا. اور وہ چیز یہ ہوگی کہ آپ مدرسے میں داخل ہوتے ہو. ہم سب پڑھنے کے دور سے گزرے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. کتنی محنت کی آپ نے، 7 برس، 8 برس، 10 برس، 12 برس آپ نے محنت کی، تب جا کے آپ عالم بنے. 4 برس تک اپنے آپ کو مانجتے رہے، تب جا کے حافظ بنے. پھر آپ نے 2 سال دور کیا، تب آپ اس لائق ہوئے کہ قرآن کا حفظ آپ کی دولت ہو جائے اور آپ اس دولت سے پہچانے جائیں اور صاحب دولت کہلائیں. لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سرکار رسالت گرامی سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب لوگ آتے تھے ایمان لانے، تو بہت سے ایسے ہوتے تھے جو آئے، سرکار کے پاس پہنچے، سرکار نے ان کو کلمہ پڑھایا، جی بھر کے سرکار دو عالم کو دیکھا، اور سرکار دو عالم نے ایک نظر ڈالی، اجازت، کہا ہاں جاؤ. وہ رخصت ہو گئے. اور جب رخصت ہو کے اپنے گھر، اپنے قبیلے یا جہاں ان کو بھیجا گیا وہاں چلے گئے، تو جملہ علوم و فنون کا منبع بن کے گئے. ایک نظر میں، ایک صحبت میں، ایک نشست میں، ایک بار میں پتہ نہیں سرکار دو عالم نے کیا پلا دیا، کیا کھلا دیا، کیا پہنچا دیا، کیا سنگھا دیا، کیسی نظر ڈالی، کیسی توجہ ڈالی کہ ایسا بابرات کر دیا. آپ نے وہ مشہور حدیث بار بار سنی ہوگی، اور نہ بھی سنی ہو تو اتنا تو طے ہے کہ حضور کے صحابہ میں کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آئے اور چلے گئے، کچھ ایسے ہیں جو چند عرصہ صحبت میں رہے، لیکن صحبت میں رہنے والے کم ہیں اور آ کے چلے جانے والے بے شمار ہیں. پتہ نہیں ان کو کس نے تربیت دی، کون تھا جو ان کو کیمیا بنا رہا تھا، کس نے ان کو لوہے اور تانبے سے سونا بنا دیا. وہ کیا بات تھی؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ ایسا کیسے ہوتا تھا کہ ایک نظر میں کایا پلٹ ہو گئی. آیا تھا گنہگار، لوٹا تو پاک باز ہو گیا. آیا تھا گناہوں کا عادی اور لوٹا تو دوسروں کے گناہ چھوڑا رہا ہے. آیا تھا زنگ آلود، اور جب لوٹ کے گیا تو اس کی نظر میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ جس پر نظر ڈال رہا اس کی نظر کے طفیل اس کا زنگ چھوٹ رہا ہے. اور جب اس بات پر آپ کو حیرت ہوگی تب سیدنا ابو العلا یاد آئیں گے کہ دیکھیں ذرا سیدنا ابو العلا کیسی ذات ہے. کیا ہوتا تھا؟ سیدنا ابو العلا تشریف فرما ہے، خدمت میں کوئی آیا، کاہے کو آیا؟ حضرت کا فیضان لینے، حضرت سے سبق لینے، حضرت سے فائدہ اٹھانے، حضرت کا فیض لینے، حضرت سے برکت لینے، حضرت کا نیاز حاصل کرنے، قربت حاصل کرنے. تو حضرت اس سے پوچھتے، محنت والا راستہ چلو گے کہ بغیر محنت والا؟ محنت والا راستہ چلو گے کہ بغیر محنت والا؟ حضرت پوچھتے. کیا دور رہا ہوگا وہ. ہم لوگوں کو ایسا کوئی مل جائے تو ہم اس کے قدموں سے چمٹ جائیں. اگر کوئی کہہ دیتا ہاں حضور محنت کریں گے، محنت والا راستہ، تو حضرت کہتے اچھا محنت کرو گے تو لو یہ پڑھو، اتنا روزہ رکھو، اتنی رکعت نماز پڑھو، بتا دیا جاؤ محنت کرو.
اور جس نے کہا حضور ہم سے محنت ہوگی، ہم اس لائق ہیں، ہم تو معمولی آدمی ہیں، ہم کہاں محنت کر سکیں گے حضور، آپ کی نظر کرم ہو جائے۔ تو حضرت کہتے میری طرف دیکھو، اور ایک توجہ ڈالتے، ایک نگاہ کرم ڈالتے، ایک لمحے کو حضرت اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور متوجہ ہوتے تو اس کے دل کی حالت پلٹ جاتی، ایک عجیب سا انقلاب آتا، ایک کرانتی آ جاتی، ایک ریولوشن آ جاتا۔ وہ آدمی خود اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتا تو پہچان نہیں پاتا کہ ہم کون ہیں اور ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ایک نظر میں کایا پلٹ ہو گئی، آیا تھا کچھ، لوٹا تو کچھ اور ہو گیا۔ اور جس نے دیکھا اس نے اپنا شک دور کر لیا کہ جب 1000 برس کے بعد ولی کا یہ عالم ہے تو 1000 برس پہلے نبی کا عالم کیا ہوگا، ایک نظر میں۔ اور یہی وجہ تھی کہ 700 سال کی خانقاہ بھی، 700 سال کی خانقاہ کا پیرزادہ بھی مڑ کے دیکھنے لگا کہ وہ کون ہے جو ایک نظر میں کایا پلٹتا ہے۔ چنانچہ تمام خانقاہیں، تمام اولیاء اللہ کی اولاد، جانشینان سیدنا امیر ابو العلا کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کا فیضان یا تو ان سے لیا یا ان کے خلفاء سے لیا، اور کامیاب اور بامراد ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کبھی نام نہیں سنا۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ طلباء کا ذہن خوب صاف ہو، اور ان کا دل اور دماغ علم کی دولت سے بھرپور ہو، ان کی جانکاری میں اضافہ ہو، محدود نہ رہے۔ دین اور دنیا دونوں کی جانکاری سے نئے طالب علم کو بھر جانا چاہیے، خوب سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ یہ جانکاری کا دور ہے۔ یہ دور کون سا ہے؟ انفارمیشن بیسڈ سوسائٹی ہے۔ ابھی کا جو سماج ہے اس میں جانکاری کا سیلاب ہے۔ جو جانکاری نہیں رکھتا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، اور جو جانکاری سے بھرپور ہے وہ اس زمانے میں جینے کا حق رکھتا ہے، وہی جی سکے گا، ہے نا؟ اب اگر کسی کو یہ دکھائیے کہ صاحب یہ لیجئے تو کہ یہ کیا چیز ہے، ٹرانزسٹر ہے کہ ریڈیو ہے، تو آپ کہیے گا یہ آدمی لگتا ہے 50 برس پہلے کا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے نا؟ اور جس کو یہ نہیں معلوم ہے وہ اس کا فنکشن کیا جانے گیا، ہے نا؟ اب اگر کسی سے کہیے آدھار، بہت بڑا زبان کا جاننے والا ہو تو کہے گا آدھار منے تو بیس ہوتا ہے، آدھار کیا چیز ہے؟ تو اس کے مطلب وہ اس زمانے میں جینے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ دور کیسا ہے؟ معلومات سے بھرپور دور ہے، خوب معلومات حاصل کرنی ہے، کہیں پر سے عدم علم جھلکنا نہیں چاہیے۔ سیکھو، سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہو۔ آپ کے نبی نے کہا تھا الحکمت ضالۃ المومن، جانکاری کی بات، دانشوری کی بات، عقل مندی کی بات، انفارمیشن کی بات سب ہے حکمت۔ حکمت کیسے سیکھنی چاہیے مسلمان کو، مومن کو حکمت کیسے سیکھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کی کھوئی ہوئی جائیداد ہو، ہے نا؟ آپ اس مجمع میں آئے ہو اور آپ یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جاؤ اور باہر نکلو تو یاد آوے کہ جیب میں 100 روپے کا نوٹ تھا، ذرا دیکھیں تو جیب میں ہاتھ دیا تو 100 روپیہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم فوراً پلٹ کے آویں گے، ارے ہم 100 روپیہ رکھ کے یہاں پر بیٹھے تھے، کیا ہو گیا؟ اور اتنے میں نظر پڑے کہ 100 روپیہ گرا ہوا ہے، تو کس جلدی سے ہم جھپٹا ماریں گے، اس کو اٹھائیں گے، ارے یہ میرا جیب میں تھا یا گر گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انفارمیشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات، انفارمیشن کی بات، جانکاری کی بات مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، جہاں دیکھے جھپٹا مار کے اٹھا لے، اس لیے کہ وہ اسی کی کھوئی ہوئی جائیداد ہے نا؟ اس لیے طلباء کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ عرس کی مجلس میں صرف ریوڑی اور مٹھائی اور کھانے سے نہیں،
وہ بھی حسن ہے عرس کا، لیکن اس سے بڑا حسن یہ ہے کہ ہم عرس میں کچھ نئی بات سیکھیں جس کو ہم کلیجے کے اندر رکھ سکیں۔ کہیں گے آپ کی پٹنہ میں ایک خانقاہ ہے، وہاں سیدنا ابو العلا کا عرس ہوا تھا، اس میں ہم شریک ہوئے تھے، کوئی بزرگ ہے؟ نہیں، تب تو آپ جانتے ہی نہیں۔ یہ مارہارا شریف، یہ بدایوں شریف، یہ بریلی شریف، اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیجئے، یہ اپنے سلسلے کے اعتبار سے خود کو قادری کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو رچاؤ بساؤ سوز و گداز گرمی قلب و گفتار ہے، وہ سب کی سب سیدنا امیر ابو العلا کی دین ہے۔ اس لیے کہ جو قادریہ رضویہ، یہاں بہت سے مرید بیٹھے ہوں گے جو قادریہ رضویہ سلسلے کے مرید ہوں گے، اگر وہ اپنا شجرہ کھولیں گے تو اس میں ایک بزرگ ملیں گے، میر سید محمد کالپوی، کالپی کے میر سید محمد کالپی، پھر ان کے بیٹے کا نام آئے گا میر سید احمد کالپوی۔ یہ میر سید محمد کالپی سیدنا ابو العلا کے خلیفہ ہیں، ان کی تکمیل سیدنا ابو العلا سے ہوئی ہے، ان کا کمال سیدنا ابو العلا کی دین ہے۔ تو جتنے بھی رضوی ہیں سب ابو العلائی ہیں، جتنے بھی بدایوں کے علماء صوفیاء فقراء ہیں سب ابو العلائی ہیں۔ مارہرا شریف میں ابو العلائی فیضان ہے۔ اسی طرح جتنا بھی آپ گلبرگہ چلے جائیے یا پھر آپ وہاں چلے جائیے جس کو آپ بلگرام کہتے ہیں، بلگرام میں ابو العلائی سلسلے کا فیضان ہے۔ اس بہار میں جتنی خانقاہ ہے اکثر میں سلسلہ ابو العلائیہ پہنچ گیا ہے۔ آج ان کا عرس ہے، آج ان کے عرس میں ہم سب شریک ہیں۔ اور سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ جن سے سب سے زیادہ یہ سلسلہ پھیلا وہ کون ہے؟ سیدنا مخدوم منیم پاک باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، ایک اشارہ اور کر دوں کہ آپ کو صحابہ کی محبت کی داستانیں آپ نے سنی، حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر صحابی سرکار دو عالم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ کسی کو یقین نہ آئے، کسی کو اعتبار نہ ہو، کسی کو وشواس نہ ہو کہ اتنی بھی کوئی محبت کر سکتا ہے اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے۔ جی ہاں، اس میں بھی ولی دلیل بنتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو، مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری اور مولانا مظفر بلخی، جب سیدنا ابو العلا کا زمانہ آیا تو حضرت کے ایک خلیفہ ہیں میر سید دوست محمد، میر سید دوست محمد برہان پوری، برہان پور مدھیہ پردیش میں ہے، وہاں کے رہنے والے بڑے زبردست بزرگ۔ ایک روز حضرت کی خدمت میں آئے، اپنے مرشد کی خدمت میں، کہنے لگے حضور میرے خاندان والوں کی خواہش ہے کہ میں اورنگ آباد چلا جاؤں۔ اورنگ آباد بہار والا نہیں، مہاراشٹر والا، اور بڑا زور ہے کہ اورنگ آباد، لیکن حضور کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تم کو جانا چاہیے، تم چلے جاؤ۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ میر سید دوست محمد کو یقین تھا کہ اجازت نہیں ملے گی، لیکن اجازت مل گئی۔ اجازت مل گئی تو حکم ہو گیا، حکم ہوا تو چلے گئے اورنگ آباد۔ لیکن اورنگ آباد میں ہر وقت اپنے پیر کو تلاش کرتے اور روتے تڑپتے، بالکل اسی طرح جیسے جل بن مچھلی، پانی کے بغیر مچھلی جس طرح تڑپتی ہے، ویسے ہی شاگرد اپنے استاد کی محبت میں تڑپتا، مرید اپنے پیر کی محبت میں تڑپتا۔ تو تڑپنے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے، تڑپنے کا بھی کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ تڑپ رہا ہے؟ مچھلی تو اچھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ پانی کے بغیر یہ چھٹپٹا رہی ہے، پانی میں ڈال دیجئے تو سکون ہو جائے گا، تیرنے لگے گی۔ لیکن اگر ایک انسان عقل و شعور کا پابند
تڑپ رہا ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا اظہار خیال پتہ دے گا۔ تو انہوں نے اس زمانے کی زبان تھی ہندوی، اردو کی ابتدائی شکل، اس میں ایک لمبی نظم کہی، ہجر میں، فراق میں، ویوگ میں شیخ سے دوری کا اظہار کیا اس میں، کہ شیخ میرے کہاں رہ گئے اور ہم کہاں آ گئے، شیخ کی محبت کا اظہار۔ اور اس کا نام کیا ہوا؟ پیم کہانی، پریم کہانی، ہے نا؟ پیر سے مرید کا پریم، پیار، عشق، محبت، تعلق، وجدان، شوق، ولولہ، تڑپ، یہ پیر سے جو مرید کا ہے، اس کی ایک لمبی نظم انہوں نے کہہ دی جو پوری ایک کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی شرح لکھنے والوں نے فارسی میں اس کی شرح لکھی، وہ الگ 250-300 صفحے کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت۔ تو اگر کسی کو صحابہ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی تو اسے چاہیے کہ سامنے کے ولیوں کے مرید کی محبت دیکھے، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ولی کا مرید اتنا تڑپتا ہے تو نبی کا مرید کیسا تڑپتا ہوگا، ہے نا؟ اور اسی لیے ان ولیوں کا مطالعہ ہمیں سیرت نبوی پر دلیل مہیا کراتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب بھی سنا دیں، ان کی 2 چیزیں بہت مشہور ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے رسالہ فنا و بقا وصول اللہ، پتلا سا رسالہ ہے۔ بڑا آدمی جب کوئی ہو جاتا ہے تو بڑے آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ 6 فٹ کا تھا تو 16 فٹ کا ہو گیا۔ بڑے آدمی کی پہچان یہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حجم کے اعتبار سے بہت بڑا ہو جاتا، نہیں۔ بڑے آدمی کی پہچان کیا ہوتی؟ سن لو ایک بات، اس لیے کہ آپ سب کو بولنے کی دنیا میں قدم رکھنا ہے کبھی نہ کبھی۔ حالانکہ کہا گیا من سکت فقط نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، لیکن یہاں بغیر بولے چارہ نہیں ہے۔ اور ہم مولوی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ مائک پر میرا پیدائشی حق ہے، مولوی ہوئے تو مائک میرا ہوا۔ لیکن بڑے ہونے کی ایک دلیل بھی جان لو کہ بڑا وہ ہے جو 10 جملے کو ایک جملے میں ادا کر سکے، وہ بڑا آدمی ہے۔ 2 گھنٹہ تقریر کرنا بہت آسان ہے، اور 10 منٹ میں اس تقریر کو سما دینا بہت مشکل ہے۔ طول دینا، طویل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مختصر کرنا، اختصار کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب ان سے لوگوں کی پیشانی پر ایک سوالیہ نشان نظر آیا کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد، میرے آنے کا مقصد، میری حکمت بعثت یہ ہے کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ جوامع الکلم کا مظاہرہ کرا دوں، مشاہدہ کرا دوں۔ جوامع الکلم یعنی تمام کلموں کو جمع کر کے ایک ایسا کلمہ دے سکوں، باتوں کے مجموعے کو اس طرح پیش کر سکوں کہ کہوں تو ایک جملہ نکلے 1000 جملہ، ہے نا؟ اب اس کی مثال بھی دیکھ لو، کہو گے کہ حضور نے ایسا کہا تو اس کی کوئی مثال بھی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی مہر لگا کے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس میں دیکھو کیسے سرکار دو عالم نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو مانگنے کی فہرست اتنی لمبی ہوگی، کھانا دے دے، کپڑا دے دے، مکان دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے، اولاد دے دے، اس کے بعد علم دے دے، اس کے بعد عقل دے دے، آنکھ کی روشنی بڑھا دے، بال کا رنگ کالا کر دے، بدن کا رنگ گورا کر دے، ہاتھ میں طاقت دے دے، پیر میں طاقت دے دے، پتہ نہیں، ایک فہرست ہے مانگنے کی۔ مانگتے رہو، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ کے ہاں مانگنے میں کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔
سوائے اس کے کہ وہ چیز جائز ہو، حلال ہو۔ اب حضور کی دعا دیکھو کیسے مانگنا سکھاتے ہیں وہ، اور حضور اپنی امت پر کس قدر مہربان ہے کہ حضور کے الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے الفاظ بنا دیے۔ اور کیا ہے وہ دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھلائیاں مجھے عطا فرما، مجھے دے دے دنیا کی بھلائی۔ کیا بچا اس میں؟ فی الدنیا حسنہ، جو کچھ دنیا میں بھلا ہے وہ ہم کو دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جو آخرت میں بھلا ہے وہ ہم کو دے دے۔ کیا بچ گیا مانگنے سے؟ کیا چھوٹ گیا مانگنے سے؟ کیا رہ گیا مانگنے سے؟ تم کیا مانگتے 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 تھک جاتے؟ یہ تو نبی ہیں جس نے ایک جملے میں تم کو سب مانگنا سکھا دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہیں، اور اس طرح بڑا آدمی جب ان کے راستے پر چلتا ہے تب بڑا ہوتا ہے، نبی کا تتبع کرتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، اور جو نبی کی اتباع کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور وہی ولی ہوتا ہے۔ اور جب ولی ہو جاتا ہے تو اس کو نعمات نبوت سے ایک قطرہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی کم بول کے بہت زیادہ معنی پیدا کرا دیتا ہے۔ تو سیدنا ابو اللہ نے مشکل سے 7 صفحے کا رسالہ، 7 ورق کا ہے نا، 7 سماوات اس میں سما گیا، اور ارض و سماوات سب سما گئے، تشریح کرنے والا۔ ایک شرح میں نے دیکھی 7 صفحے کی، حیدرآباد میں لکھی گئی 350 ورق میں، 350 ورق 7 صفحے کی شرح ہے، تشریح ہے۔ اللہ اکبر! یہ جوامع الکلم پر جس کو ایمان لانا ہو وہ سیدنا کے اس رسالے کو دیکھے اور اس کی شرح کو دیکھے کہ 1000 برس کے بعد کوئی 7 صفحہ لکھتا ہے تو 350 پیج میں اس کی شرح ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ تب حضرت کے مکاتیب بھی ہیں، خط بھی لکھتے تھے اپنے مریدوں کو، خلفاء کو، تعلیمی خط۔ اس میں سے ایک خط کا اقتباس سناؤں، صحابہ کی تربیت پر ایک دیکھو مثال سیدنا کی۔ فرماتے ہیں میرے سلسلے میں آنے والا ایسا ہے جیسے کوئی پانی کے جہاز پر بیٹھ گیا ہو، پانی کا جہاز۔ تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے، ممکن ہے کسی نے چڑھنے کا بھی موقع ملا ہو، تو جب پانی کے جہاز پر آپ چڑھیں گے تو بڑا سا جہاز ہے، ناؤ کی طرح نہیں ہوتا، جہاز ہوتا ہے، اس میں سینکڑوں آدمی سوار ہوتے ہیں۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد بات چیت کرتے رہے آپس میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جہاز کب کھلا۔ اگر سیٹی اٹھی پڑی، ہارن پڑا، تب پتہ چلے گا کہ جہاز کھل گیا، ورنہ جہاز ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، اور جہاز چل پڑا۔ تو سیدنا اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں میرے سلسلے میں داخل ہونے والا ایسا ہے جیسے کہ پانی کے جہاز پر بیٹھنے والا، کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جہاز کب منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور کب منزل پر پہنچ گیا۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ بالکل درست ہے، لیکن اس کی دلیل ایک اور ملی کہ حضرت کے وقت میں تو پانی کا جہاز تھا، آج کل جو ہوائی جہاز ہے اس میں بھی جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو صرف جب پرواز کرتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے، لینڈ کرتا ہے، تبھی آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ جب جہاز اوپر پہنچ گیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جہاز چل رہا ہے کہ رکا ہوا ہے۔ اطمینان سے لوگ ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، استنجے کے لیے جا رہے ہیں، ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پر چلے گئے، وہ اٹھ کے یہاں چلے آئے، بیچ میں عملہ جہاز کا گھوم رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، کافی پلا رہا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ ہم تو آسمان میں اڑ رہے ہیں۔ سائنس نے یہ ترقی دی تو روحانیت نے کہا کہ یہ تو سائنسی ترقی ہے تیری، روحانیت جانتا ہے، روحانیت میں بھی یہی ہوتا کہ دیکھنے میں آدمی جیسا تھا ویسا ہی ہے، لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میرے قلب اطہر پر گزرتی ہے وہ ابو بکر کے سینے میں گزار دیتا ہوں، ہے نا؟ جو میرے سینے پر اترتا ہے اسے ابو بکر کے سینے میں اتار دیتا ہوں۔
یعنی نبی صرف وہ نہیں ہے جس پر وحی اترتی ہے، ارے نبی وہ ہے جو اپنی وحی کو ڈائلوٹ کر کے اپنے صحابہ کو اس طرح اتار دیتا ہے کہ وہ بھی مصداق غلامی مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بزرگوں کا کمال۔ تو ہم جو ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو اسی لیے شریک ہوتے ہیں کہ ان بزرگوں کا نام لیں، شاید کہ کچھ فیضان ادھر آ جائے، کمال آ جائے، ہے نا۔ آپ دل چھوٹا مت کیجئے گا، آپ بھی کمال والے ہو جاتے ہیں۔ 3 سال کے بعد جب آپ کے سینے سے قرآن ابلتا ہے، اور جس نے 3 سال پہلے آپ کو دیکھا وہ 3 سال بعد آپ کو دیکھے اور آوے تراویح کی نماز میں اور آگے آپ نماز میں قرآن سنا رہے ہو، بعد میں پوچھا کہ کون لڑکا تھا، یہ کون نوجوان ہے جو قرآن سنا، آج فلاں کا بیٹا ہے، اچھا فلاں کا بیٹا، ارے اس کو تو ہم جانتے ہیں، شکل دیکھ رہا ہے بیچارہ، اچھا ارے تو باکمال ہو گیا، اس کے سینے سے تو قرآن کا چشمہ ابل رہا ہے۔ قرآن کیسے ابلتا ہے حافظ کے سینے سے؟ جس کو قرآن اچھی طرح یاد ہو، بالکل اس طرح جیسے پانی کا جھرنا چلتا ہے کہ رکتا نہیں ہے، جو چلا تو چلا، ہے نا، دیکھنے میں خوشنما، چھونے میں خوشنما، نہانے میں خوشنما، ہے نا، وہ تو چشمہ ہے۔ اور یہ اللہ کی آیات کا چشمہ ہے، چشمہ آیات الہی۔ تو آپ بھی باکرامت ہوتے ہو۔ حافظ صاحب چھوئیں تو 3 برس میں کمال ہو جائے، اور ولی چھوئیں تو کبھی 1 لمحے میں کمال ہو جائے، ہے نا۔ اس پر ایمان ہے ہم لوگوں کا، اور اسی ایمان کے تحت ہم ولیوں کی تلاش میں، ولیوں کی صحبت کے تڑپ میں یہاں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ اسی نیت سے یہاں حاضر آئے ہیں کہ حضرت کا عرس ہے، ایک نگاہ کرم ہم پر بھی ہو جائے، ایک نگاہ رحمت، ایک توجہ ہم پر بھی ہو جائے۔ عرس کی مجلس ہے، قل ہوگا۔